تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس آخرت کے گھر کی تیاری کرنی ہے۔ نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ ایک مسافر کو سفر کرنے کے لیے کتنا توشہ چاہیے، کتنا سامان اس کو چاہیے، کتنا کھانا اس کو چاہیے۔ پتہ ہے کہ ایک دن کا سفر ہے تو ایک دن کا کھانا لیتا ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے یا 3 دن کا سفر ہے تو اتنا ہی سامان اپنے ساتھ لیتا ہے۔ کوئی سامان بھی نہیں لیتا ہے کہ جہاں ملا وہاں کھا لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر تھوڑا سا اس کو گزار لینا ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جو بہت بڑی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے سامنے یہ دنیاوی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر اللہ نے فرمایا تم اپنے آخرت کی گھر کی تیاری کرو۔ یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ کفار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ آج تم دیکھو، ریسرچ کرو، پانی کا اکثر حصہ کفار کی ذیل تسلط ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اور دنیا کو کوئی مقام ہوتا تو اللہ کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ آج تم دیکھو، کافر مرغا کھا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کافر کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک مچھر کا پر ہے، اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا میں دنیا اتنی کماؤ جتنی ہماری ضرورت ہے، اور دل دنیا سے نہ لگاؤ، بلکہ دل ہمارا آخرت کی طرف ہو، دل ہمارا قبر کی طرف ہو کہ میں جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، جب میں اپنے بادشاہ احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہوں گا تو میں اپنے رب کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں کیا جواب دوں گا، اعمال کے بارے میں کیا جواب دوں گا، نماز کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ رب تو پوچھے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَى، زندگی کہاں گزار کے آئے، میں نے تو تمہیں زندگی اس لیے دی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، اے جناتوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو دنیا کماتا رہا، اور تو آخرت سے بے خبر ہو کر، قبر کے عذاب سے بے خبر ہو کر، پلسرات کے راستے سے بے خبر ہو کر، اور آخرت کی تمام منازل کو بھلا کر، اور تو دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہا، آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آخرت سب سے پہلے ہے۔ دنیا اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں پر رہ کر اپنے آخرت کی گھر کی تیاری کرو، یہاں پر رہ کر اپنی قبر کی تیاری کرو، یہاں پر رہ کر اپنی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری کرو۔ یہ رب پوچھے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَى، تم نے اپنی زندگی کا گزاری دولت کمانے میں، شہرت کمانے میں، بنگلہ اور گاڑی کمانے میں، عزت کمانے میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے ہر چیز کو الٹا بنا دیا ہے، روزی مقدر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی جس کے حق میں جتنی لکھ رکھی ہے وہ اس کو ملنی ہے، اور آخرت اللہ نے جو رکھی ہے وہ محنت پر ہے۔ جیسے اعمال کرو گے، جتنے اعمال کرو گے، جتنی نیکیاں کرو گے، ویسی تمہاری جنت ہوگی، ویسا تمہارا مقام ہوگا، ویسی تمہاری قبر ہوگی۔ ہاں، ہم نے الٹا کر دیا نا، ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے، آخرت کو ہم نے مقدر پر چھوڑ رکھا ہے۔ آخرت کو مقدر پر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر میں جو لکھ رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے، تمام تر باتیں لکھ دی جاتی ہے، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کتنا
دنیا میں زندگی گزارے گا، کتنی سکھی گزارے گا، کتنی دکھی گزارے گا، کیا اس پر حالات آئیں گے، کیا اس پر مصائب اور پریشانیاں اس پر آئے گی، ان تمام تر چیزوں کو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آخرت جو اللہ نے رکھی ہے وہ تمہارے مقدر پر ہے، تمہاری نمازوں پر ہے، تمہاری عبادات پر ہے، تمہاری تسبیح اور طہارت پر ہے۔ ہم تو بے خبر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دنیا کمانے میں، شہرت کمانے میں، زناکاری، بدکاری، جھوٹ بولنے، سود کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، زنا کرتے ہوئے موت آ جائے، چوری کرتے ہوئے موت آ جائے، ظلم کرتے ہوئے موت آ جائے، اور آنکھ قبر میں کھلے گی، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہر ایک نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ابھی تمہارے پاس آنے کا وقت ہے، نہیں، ہاں کوئی کام ہو تو نپٹا لو، نہیں، فرشتے جو موت کا وقت متعین ہے، قرآن کہتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ آگے پیچھے کی تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ جہاں پر موت کا فرشتہ آیا تمہاری روح قبض کر لی اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، قبر میں پہنچ گئے، وہاں سوالات تم سے ہوں گے، وہاں کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ چوری کی، ڈکیتی کی، ظلم کیا، حرام مال کمایا، نماز چھوڑتا رہا، زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، حج نہیں کی، مال ہونے کے باوجود کیا جواب دیں گے قبر میں ہم اللہ کو؟ ہم اپنے باحکم الحاکمین کے دربار میں ہم جواب کیا دیں گے اللہ کو؟ فرشتے پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم کیا کرتے رہے؟ تو مسلمان اپنے مقام کو پہچانے، مسلمان اپنے مرتبے کو پہچانے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کل قیامت کے دن نبی کی عدالت میں جانا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، ایک انسانیت کا ہجوم ہوگا، انسان ہی انسان ہوں گے میدان محشر میں، اور تمام امتیں وہاں پر موجود ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسان میدان محشر میں ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ کر شرم محسوس نہیں کریں گے؟ نبی نے فرمایا عائشہ جب کوئی انسان کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کپڑا ہے بھی نہیں، یعنی وہ جب انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور ہر طرح اس کو پسینہ ہی پسینہ ہوگا اور پریشان ہی پریشان ہوگا، اور جو دنیا میں اتنا پریشان ہوتا ہے اس کو اپنی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب آخرت کا منظر جب آخرت کا منظر اس کے سامنے ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، سورج ایک بالشت کر دیا جائے گا، کیسی گرمی ہوگی، تو اس وقت تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائے گی، اپنی سفارش کرائے گی، اللہ کے سامنے دعا کرے گی، اپنے نبی کے پاس جا کر سفارش کرے گی، پوری انسانیت جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں جا کر کہو اے اللہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں تم میرے پاس آئے ہو، میں خود پریشان ہوں۔ تمام نبیوں کے پاس امت جائے گی، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں خود پریشان ہوں، نفسی نفسی، میں خود پریشان ہوں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آپ کی سفارش کریں گے۔ جب تمام امت اکٹھی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گی تو اللہ کے نبی اپنے رب کے سامنے سجدہ فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور 7 دن تک اس سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی ایسی تسبیح بیان کریں گے جو آج تک کسی نے ایسی تسبیح اور ایسی حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، فاسأل تؤتا، مانگیے۔ ہاں نبی فرمائیں گے اے میرے اللہ میری امت کا حساب شروع کر دے۔
उस वक्त हमारा हिसाब शुरू होगा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे और हमारे लिए जन्नत का फैसला होगा। मुसलमानों, अगर नबी की तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, अगर नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की तालीमात को छोड़ दिया है, तो हम अल्लाह के सामने क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? नबी के पास सिफारिश के लिए जाएंगे, हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? नबी को क्या मुँह दिखाएंगे? जिंदगी भर दाढ़ी काटता रहा, जिंदगी भर नबी की सुन्नतों को छोड़ता रहा, सर पर टोपी नहीं है, लिबास अंग्रेज वाला पहना है, बाल अंग्रेज की स्टाइल वाले हैं, हाँ, दाढ़ी अंग्रेज की रखी हुई है, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, तो जब हम नबी की अदालत में जाएंगे, अल्लाह के नबी के सामने क्या जवाब देंगे? अगर अल्लाह ने फरमा दिया या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरे पाक पैगम्बर, ये वो आपकी उम्मत है जो आपके तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके को अपनाती रही। आज हमने दीन को छोड़ दिया है, नबी की तालीमात को छोड़ दिया है, हम नया दीन तलाश करते हैं, हम नया तरीका ईजाद करते हैं। कुरान कहता है ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश न करो। दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। एक मुसलमान, उसके सामने आखिरत होनी चाहिए, उसकी नज़र में आखिरत होनी चाहिए, उसे ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे मरने के बाद अपने रब के सामने पेश होना है, मुझे मरने के बाद आखिरत में अल्लाह के सामने जाना है, मेरा रब, मेरा खालिक मुझसे पूछेगा कि कहाँ ज़िंदगी गुजार के आए हो, वान उम्रिही फीमा अफना, अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार के आए हो, कौन से नेक अमाल करके आए हो। आजकल नौजवानों को देखो, हर कोई नशे में लगा हुआ है, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, हर कोई दुनिया कमाने में, अपना स्टेटस बनाने में लगा हुआ है, लेकिन आखिरत को किसी की फिक्र नहीं है। आखिरत तो यकीनी है और मौत यकीनी है। हमारा ईमान इसी बात पर है, हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, हम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। हमारा ईमान है कि हम मौत के बाद उठाए जाएंगे और अपने रब के सामने दोबारा पेश होंगे। हमारा खालिक हमसे पूछेगा कि जिंदगी कहाँ गुजार के आए हो, एक एक चीज के बारे में हमसे सवाल करेगा। हम आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हम अपने खालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम चोरी करते थे, हम नमाज़ें छोड़ते थे, हम जुआ खेलते थे, हम झूठ बोलते थे, हम जुल्म करते थे, हम ज़मीनें दबाते थे? क्या जवाब देंगे अपने रब को? अगर आमाल अच्छे होंगे, हाँ, अगर आमाल अच्छे होंगे तो इंसान खुश होगा, और जब इंसान को क़यामत के दिन उसके नामाए अमाल पकड़ाए जाएंगे, जब वो अपने नामाए अमाल को देखेगा, याद रखो, जैसे अमाल करोगे वैसी तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी। नेक अमाल होंगे, अच्छे अमाल होंगे तो ज़िंदगी आखिरत की संवर जाएगी, अगर बुरे अमाल होंगे तो फिर ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। हर इंसान के साथ अल्लाह ने दो फरिश्ते लगा रखे, हर इंसान के साथ। एक दाएं कंधे पर एक फरिश्ता है और एक बाएं कंधे पर एक फरिश्ता है। दाएं कंधे वाला फरिश्ता आपके नेक अमाल लिखता है, बाएं कंधे वाला फरिश्ता आपके बुरे अमाल लिखता है। आप नेकी करोगे, दाएं कंधे वाला फरिश्ता आपकी नेकी लिखेगा। आप भलाई के काम करोगे, आप किसी पर रहम करोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, रोज़े रखोगे, हज करोगे और भलाई के काम करोगे, सिला रहमी करोगे, जुल्म नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला वो नेक फरिश्ता अल्लाह ताला का तमाम नेक अमाल आपके लिखेगा। रास्ते में अगर तकलीफ दे चीज को हटाते हो, फरिश्ता इसको भी लिखता है, और जर्रा बराबर भी गुनाह किया उसको भी फरिश्ता लिखता है। झूठ बोला, गीबत की, तकब्बुर किया, नमाज छोड़ी, रोजे छोड़े, हज नहीं किया, तमाम चीजों को फरिश्ता लिखता है। हम गाफिल होकर जिंदगी न गुजारे। अल्लाह ने दो फरिश्ते हमारे साथ लगा रखे हैं जो हमारे नेक अमाल भी लिखते हैं और हमारे बुरे अमाल भी लिखते हैं। हम गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन इंसान के नामाए अमाल उसके हाथ में पकड़ाए जाएंगे, हाँ, जब उसके नामाए अमाल उसके हाथ में पकड़ाए जाएंगे तो उन तमाम नामाए अमाल को देख कर कहेगा, माली हादल किताब, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा अमाल है? माली हादल किताब,
دنیا میں بے خبر ہو کر زندگی گزارتا رہا، دنیا میں عیاش بدماش ہو کر زندگی گزارتا رہا، تکبر کر کے زندگی گزارا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اور تم اکڑ کر چل کر میرے آسمان کو چھو نہیں سکتے، اور تم اکڑ کر چل کر میری زمین کو دھسا نہیں سکتے ہو۔ تمہارا تکبر اپنی جگہ، تم بڑائی کس چیز کی بیان کرتے ہو؟ جب نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، یہ کیسے نامہ اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ میرے چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ میری بڑی غیبت کو چھوڑا، نہ چھوٹی غیبت کو چھوڑا، نہ بڑی چوری کو چھوڑا، نہ چھوٹی چوری کو چھوڑا، نہ 10 روپے کی چوری کو چھوڑا اور نہ 1000 روپے کی چوری کو چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ان تمام اعمال کو اپنے پاس حاضر پائے گا، ایک چیز بھی کم نہیں ہوگی۔ جو تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ نہیں لکھا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو تم نے نیکی کی ہوگی وہ نیکی لکھی ہوئی ہوگی، اور جو تم نے گناہ کیا ہوگا وہ گناہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، تمام اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ تو اعمال اچھے ہوں گے تو انسان خوش ہوگا، ہاں انسان اعمال اچھے ہوں گے تو انسان خوش ہوگا اللہ کے سامنے، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو شرمندہ ہی شرمندہ ہوگا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو۔ اور جس انسان کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جب اس کے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، جو لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ میرا نامہ اعمال دیکھو، لوگوں کو کہے گا جی میرے نامہ اعمال دیکھو، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کہے گا؟ اعلان کرے گا میں کامیاب ہو گیا، اور کہے گا کہ مجھے تو پتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ پھر اس کو جنت کے بالا خانوں میں داخل کیا جائے گا، ہاں جنت کے بالا خانوں میں داخل کیا جائے گا، ہر طرف سے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے کہتے ہیں کلوا واشربوا، کیا کہیں گے فرشتے؟ فرشتے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیا کہیں گے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، من چاہا خوب کھاؤ پیو، اور یہ صلہ ہے اس کا جو تم کر کے آئے ہو۔ کس کا صلہ ہے؟ نیک اعمال کا، نمازوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادات کا، تسبیح کا، صلہ رحمی کا، یہ صلہ ہے۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ جب انسان خوش ہوگا، اپنے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیکھے گا اور اللہ کے سامنے خوش ہوگا، تو کیا فرشتے انہیں خوشی میں کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ اسی کا ہے جو تم دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے ہو۔ ہاں، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ تباہی مچاتا پھرے گا۔ کیا کرے گا؟ تباہی مچاتا پھرے گا۔ قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کیا کہے گا؟ پھرے گا ہائے کاش، یہ کہتا پھرے گا کہ ہائے کاش میرا تو حساب ہی نہ ہوا ہوتا، تو اللہ کی طرف سے نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اعمال ایسے تھے۔ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میرا حساب ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور پھر دیکھو ادھر نیک اعمال کیے، فرشتوں نے خوشخبری سنائی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور یہاں
या फरिश्ते कहेंगे खुदूहु फगुल्लूहु तुम्मल जहीम सल्लू, इनको पकड़ लो, जंजीरों में बांध लो और जहन्नुम में डाल दो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क्या कहेंगे फरिश्ते? खुदूहु फगुल्लूहु तुम्मल जहीम सल्लू, इनको पकड़ो और जंजीरों में जकड़ कर इनको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये पहला मरहला है। हम अल्लाह के सामने जाएंगे, हाँ हमारे अमाल अच्छे होंगे तो दाहिने हाथ में अमाल दिए जाएंगे, अमाल बुरे होंगे बाएं हाथ में अमाल पकड़ाए जाएंगे। और यही नक्शा है। अगर अमाल अच्छे होंगे अल्लाह खुशखबरी सुनाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। और अगर अमाल बुरे होंगे फरिश्ते क्या कहेंगे? पकड़ो, खुज़ू फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू, इनको पकड़ लो और जंजीरों में बांध कर जहन्नम में धकेल दो। इसीलिए हमें मरने से पहले पहले हमें अपने आखिरत की तैयारी करनी है। हाँ, और आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा हर इंसान को पुलसरात के ऊपर से गुजरना है। पुलसरात जहन्नम के ऊपर होगा, जिसकी 500 बरस की चढ़ाई, 500 बरस का सीधा रास्ता और 500 बरस का नशेब है, और वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिसने उस आने वाली घड़ी की तैयारी की होगी, अपनी जिंदगी का हिसाब लगाकर गुनाहों पर रोया होगा, अल्लाह की बात मानकर जिंदगी गुजारी होगी, उनका तो ये हाल होगा। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क्या कहते हैं कुरान? यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, वो दिन याद रखने के काबिल है जिस दिन आप मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को देखोगे। क्या देखोगे? यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे आगे होगा। ये ईमान का नूर, तिलावत का नूर, कुरान का नूर, अल्लाह के जिक्र का नूर, नमाजों का नूर और न जाने कितने आमाल सालिहा का नूर वहाँ मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के आगे आगे होगा। ये तमाम लोग उसकी रोशनी में पुलसरात का रास्ता लम्हों में तय करेंगे। मुनाफिकीन उस दिन मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाएंगे। बारी ताला का इरशाद है, यौम यक़ूमुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना। क्या फरमाया? उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। मुनाफिक मर्द और औरतें कहेंगे, ऐ मुसलमानों हमें भी अपने साथ ले लो। क्या कहेंगे मुनाफिक? हाँ, मुनाफिक लोग क़यामत के दिन कहेंगे, मुसलमानों हमें भी साथ ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास नूर है, कुरान का नूर, नमाज का नूर, ज़कात का नूर, हज का नूर, रमज़ान के रोज़ों का नूर और आमाल सालिहा का नूर जो उन मुसलमानों के आगे आगे चलता होगा। जब वो मुनाफिक लोग देखेंगे कहेंगे, ऐ मुसलमानों हमें भी अपने साथ ले चलो, और हमारे पास तो नूर नहीं है। जवाब मिलेगा, जाओ तुम दुनिया में लौट जाओ। क्या कहेंगे? क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, तुम दुनिया में लौट जाओ, ये नूर तो तुम्हें दुनिया में मिल सकता है, ये नूर तुम्हें दुनिया में मिल सकता है। तुम नेक अमाल कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे, ज़कात दे सकते थे, हज कर सकते थे, रमज़ान के रोज़े कर सकते रख सकते थे, और भी बहुत सारे नेक अमाल तुम कर सकते थे, लेकिन दुनिया में तुमने तकब्बुर किया, अल्लाह के अजाब को झुटलाया, आखिरत को झुटलाया, नमाज को झुटलाया, रमज़ान के रोज़ों को झुटलाया और अल्लाह की आखिरत का इनकार करते रहे। आज के तो हमें अपने साथ ले चलो, ये नूर तो हम आपको नहीं दे सकते। इस नूर की कमाई दुनिया में हुई थी, इस नूर को हमने इकट्ठा दुनिया में किया था। तो उस वक्त मुसलमान काफिरों से कहेंगे, उन मुनाफिकीन से कहेंगे, क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, ये नूर हम कहाँ से लाए? ये नूर तो हम दुनिया से लाए हैं। हमने वहाँ नमाजें पढ़ी थी, हम ठंडी की रातों में रजाई में लिपट कर सो नहीं जाते थे, हम उठकर अल्लाह के सामने रोया करते थे,
ہم نماز پڑھتے تھے، ہم نوافل پڑھتے تھے، ہم تسبیح پڑھتے تھے، ہم اللہ اللہ کرتے تھے، ہم ذکر کرتے تھے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ہمارا ایمان ہی اسی بات پر تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ ہاں، اور یہ ہے کہ جب تم میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے، اس وقت تک ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی۔ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن بالکل ٹھیک وزن ہوگا۔ کیا ہے؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن بالکل ٹھیک وزن ہوگا۔ وہاں پر لالچ نہیں چلے گی، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کا حق نہیں چھینا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن بالکل ٹھیک وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ بس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انسان تو کامیاب ہو گیا، وہ انسان فاولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ورنہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو ٹوٹے اور خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ جس کے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ان کا کوئی اعمال جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اعمال ہمارے سامنے پیش آئیں گے، دنیا کی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مراحل پیش آئیں گے۔ پروردگار ہم سے پوچھے گا، یہ سوال ہم سے ہوں گے۔ اگر اعمال نامے اچھے ہو گئے، اگر زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی، زندگی عافیت والی ہوگی، اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر زندگی اللہ نہ کرے ہم نے گناہوں کے مطابق گزاری، نافرمانیاں کر کے، حکم عدولیاں کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، حج نہ کر کے، رمضان کے روزے نہ رکھ کے اگر ہم نے زندگی گزاری ہے، اللہ کی قسم اگر ہم نے اس طرح زندگی نافرمانی والی گزاری تو ہمارے لیے آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو قرآن مجید کہتا ہے، اسی کو تو کہتا ہے قرآن کہتا ہے قیل ارجعوا وراءکم، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافقین سے یہی مسلمان کہیں گے نا، یہ نور تو ہم نے دنیا میں کمایا ہے۔ اور آج کل مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اللہ پوچھے گا جب ہم مردے کو دفن کرتے کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، رب العالمین فرماتے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں دوبارہ اس مٹی میں لوٹا رہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم ایک مرتبہ دوبارہ تمہیں اس مٹی سے پیدا کریں گے۔ تو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ آخرت پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ اگر ہم آخرت کا انکار کریں، اللہ کے عذاب کا انکار کرتے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ قرآن مجید نے اللہ کھول کر بیان کیا، ایسی آیات اللہ نے بیان کی ہے کہ کاش ہم ان آیات کو سمجھتے، ان آیات پر غور کرتے کہ اللہ نے اتنا ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ آخرت کی فکر کرو۔ مرنے کے بعد تم سے سوال ہوگا، مرنے کے بعد تم سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم نہ جانے نادانی میں، مستی میں،
जवानी के नशे में, दौलत के नशे में, शोहरत के नशे में जिस तरह मन चाही ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जब परवरदिगार के सामने पेश होते हैं फिर परेशान होकर घूमते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। एक बादशाह का वाकया लिखा है कि वो अपनी सवारी पर मस्त होकर जा रहा था, अपने लाहो लश्कर के साथ जा रहा था। बादशाहत का गुरूर था, बादशाहत का नशा था, दुनिया का नशा था, दौलत का नशा था, शोहरत का नशा था, अपने साथ गार्ड और फौज रखता था, बादशाहत का नशा था, नशे में मस्त होकर जा रहा था। अचानक एक देहाती आदमी सामने आता है और जंगलात के रास्ते से जा रहा था। एक देहाती आदमी सामने खड़ा हो गया, कहा बादशाह सलामत रुक जाइए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि तू एक फकीर आदमी मुझ बादशाह को रोक रहा है। तो उसने हटा दिया, वजीरों को कहा कि इसको सामने से हटा दो, हटा दिया। फिर वो आदमी सामने जाकर फिर खड़ा हो गया, अल्लाह के वास्ते बादशाह सलामत रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। बादशाह ने फिर हटा दिया। जब तीसरी मर्तबा वो बंदा सामने आया और हाथ पकड़कर कहने लगा अल्लाह के वास्ते बादशाह सलामत रुक जाइए, मुझे आपसे जरूरी काम है। तो बादशाह ने कहा इतना क्या जरूरी काम है, रुक ही जाता हूं। एक अजनबी आदमी रास्ते में मिल रहा है। जब बादशाह को मिला तो बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत आप सवारी से नीचे उतर जाइए, मुझे आपके कान में बात कहनी है, जोर से नहीं, आपके कान में बात कहनी है। सवारी रोकी गई, बादशाह सलामत नीचे उतरे तो अल्लाह का फरिश्ता था, मौत का फरिश्ता था, और बादशाह के कान में कहता है बादशाह सलामत मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। बादशाह की आंखों से आंसू आ गए। कहा मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे, इतनी मुझे मोहलत दे दे, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूं, मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल लूं। कुरान कहता है इदा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आएगा एक सेकंड की भी तुम्हें मोहलत नहीं मिलनी है। तुम बादशाह हो, तुम्हारे पास बादशाह है, नशा है, शोहरत है, हर चीज तुम्हारे पास है, लेकिन मौत से तो भाग नहीं सकते। कुरान कहता है ऐनमा युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम पहाड़ों को तराश कर पहाड़ों के अंदर जिंदगी बसर कर लो वहां भी मौत का फरिश्ता आएगा। ऐनमा युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आएगा, तुमसे सवाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे पूछेगा। रब ने जिंदगी ऐसे तो नहीं दी है ना कि मन चाही जिंदगी गुजार लो। सिकंदर बादशाह जिसने कई मुल्क फतह किए, बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम की है, कई ममालिक को फतह किया है, अपने हिंदुस्तान में भी आया था, कई मुल्कों को फतह करने वाला बादशाह, एक लश्कर रखने वाला बादशाह, एक नाम रखने वाला बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जब उसका मौत का वक्त करीब आया अपने वज़रा को बुलाया, अपने खुद्दाम को बुलाया और वसीयतनामा लिखवा रहा है। कौन बादशाह? कई ममालिक, सिकंदर बादशाह, कई ममालिक को फतह करने वाला। क्या कह रहा है? वसीयत लिख रहा है जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, और जब कफन पहना चुको तो मेरे इन दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। कितना बड़ा बादशाह, और क्या वसीयत करके जा रहा है। क्या वसीयत की कि मेरे इन दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। वजीर कहने लगे बादशाह सलामत ये तो हमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी हुकूमत बनाने वाला, कई ममालिक को फतह करने वाला, आज अगर इस दुनिया से जा रहा है तो भीख मांगते हुए जा रहा है। हाँ, सल्तनत के नशे में है, इसके दिमाग पर बादशाहत का गुरूर चढ़ा हुआ है, आज भी दुनिया से जा रहा है तो बादशाहत की भीख मांगते हुए जा रहा है। तो सिकंदर बादशाह कहता है, अपने वज़रा से कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात
نہیں ہے۔ یہ جو دولت کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پیسے کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کو بھلا دیا ہے، دنیا کے نشے میں، دولت کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، عزت کے نشے میں، نہ جانے کس کس نشے میں اپنے خالق کو بھلا دیا ہے۔ میں اس آدمی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ایک انسانیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے انسانوں کی جماعت، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، آج تم دنیا میں جو دولت اور شہرت کے نشے میں مست ہو چکے ہو، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دولت سکندر بادشاہ کے ساتھ نہیں گئی ہے، یہ دولت بادشاہ سکندر کے ساتھ بھی نہیں جا رہی ہے۔ آج اتنا بڑا بادشاہ جو اس خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، لوگوں آپ کو بھی ایک پیغام ہے کہ آج سکندر بادشاہ دنیا سے بغیر کچھ لیے جا رہا ہے، تمہیں بھی بغیر کچھ لیے جانا ہے۔ کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ کیا پیغام دیا کہ اس دنیا سے جاؤ گے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آنی ہے، نیک اعمال ہوں گے تو تمہاری جنت بنائیں گے، اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے، نہ دنیا کام آنی ہے، نہ دولت نہ شہرت کام آنی ہے، نہ پیسہ نہ بنگلہ نہ گاڑی کام آنی ہے، اگر کام تمہارے قیامت میں آئے گی تو نیک اعمال آئیں گے۔ کتنا بڑا میسج دیا۔ آج ہمارا اس کے برخلاف ہے، اس کے برخلاف ہے۔ ہم ایک بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے کہ دنیا ضرورت کے بقدر کماؤ، جس طرح کشتی کو تیرنے کے لیے پانی چاہیے، مثال دے کر سمجھایا، جس طرح کشتی کو تیرنے کے لیے پانی چاہیے، اسی طرح ہمیں دنیا گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے پیسے بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، اچھا کھانا بھی چاہیے، تمام ضروریات زندگی چاہیے، اور کشتی کو تیرنے کے لیے پانی بھی چاہیے۔ اگر وہی کشتی جو پانی میں تیر رہی ہے اس کے اندر سوراخ کر دیا جائے اور پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی تیر سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کشتی کے اندر جب پانی داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ ہاں، جب کشتی کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا جب ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس جائے گی، صبح اٹھتے ہی دنیا، شام سوتے ہی دنیا، دوپہر کو بھی دنیا، اور اللہ کا حکم جو آتا رہا، مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر پکارتا رہا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا رہا، اور تو بے خوف ہو کر دنیا کے دولت کے نشے میں مست ہو کر دنیا ہی کماتا رہا، تو یہ آپ کی آخرت کو بگاڑ دے گا۔ اس دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ضرورت کے بقدر کماؤ۔ دنیا کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اگر اسلام اور پیغمبر علیہ السلام دنیا کمانے سے منع کرتے تو نبی علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ جو مالدار عورت تھی کبھی نکاح نہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی، کیوں کہتے ہیں غنی؟ مالدار تھے، پیسہ تھا، بزنس تھا، سب کچھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ اسلام میں پیسہ کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس پیسے کی، اس دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا آج کسی کے پاس ہے، کل نہیں ہوگی۔ پیسہ آج کسی کے پاس ہے، کل نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کرو اور اپنی آخرت کو سامنے رکھو، اپنی قبر کو سامنے رکھو، اپنی قبر کے آخرت کے منازل کو سامنے رکھو کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، میں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گا؟ میرا رب پوچھے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، زندگی کہاں گزار کے آیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کی سب سے پہلے ہمیں فکر کرنی ہے۔ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کے بارے میں ہم سے جب پوچھے گا تو ہم رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہر کسی کو دیکھو دنیا کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے کہ اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ جتنی بھی کماؤ قبر میں تو کام نہیں آنی، جتنی دولت، جتنا سونا چاندی اکٹھا کر لو، جتنے بنگلے گاڑیاں اکٹھی کر لو، قبر میں تو ساتھ نہیں آنی۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے
وہ کبھی ناکام نہیں ہوا ہے. دنیا بھی ملی ہے, آخرت بھی ملی ہے, عزت بھی ملی ہے. ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بہت سارے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. مٹی کی چڑیا بناتے اور فرماتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اڑ کر چڑھی جاتی, پھر کر کے اڑ جاتی. جنگلات کے راستے سے گزرتے, کسی جانور کو پکڑ کر شکار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ کر بھون کر کھا لیتے تھے اور فرماتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ, چلی جاؤ, اٹھ کر چلا جاتا تھا, صحیح ہو جاتا تھا. اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. ایک سفر درپیش ہوا اور ایک خادم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور وہ راستہ سمندر کے سفر سے ہوتے ہوئے تھا. جنگلات کے راستے سے سمندر پار کرتے ہوئے ایک سفر پر جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی سفر کے لیے 3 روٹیاں ساتھ لی اور پیک کر کے ایک توشہ ساتھ لے لیا اور خادم کو پکڑا دیا کہ یہ روٹیاں ہیں اور جہاں ہمیں سفر میں بھوک لگے گی ہم کھا لیں گے. خادم بھی ہمارے تمہارے جیسا ہوگا, لے لی اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے بیٹھ گئے. ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ گئے, سو گئے. تو خادم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں, میں ایک روٹی نکال کر کھا لیتا ہوں, باقی 2 روٹیاں بچے گی, جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے ایک ایک تقسیم کر لیں گے. وہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو خادم سے کہا کہ ذرا وہ روٹیاں نکالو, ہم کھاتے ہیں بیٹھ کر. جب روٹیاں نکالی تو 2 ہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی ہے, اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ نے معجزات سے نوازا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری روٹی پھر گئی کہاں؟ تم نے نہیں کھائی ہے, میں نے نہیں کھائی ہے, پھر چور تو کوئی راستے میں ملا نہیں, روٹی کہاں گئی تیسری؟ بڑے پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا. وہ خادم بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا. تو علماء اکرام نے لکھا ہے جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے. جھوٹا آدمی ہمیشہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے اور کہیں جھوٹا آدمی میرے ساتھ چلے سفر میں اور مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے, جھوٹے آدمی کو میں اپنے ساتھ لوں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا. عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی اور مٹی کے 3 ڈھیرے بنائے. کتنے ڈھیرے؟ 3 ڈھیرے بنائے. 3 مٹی کے ڈھیرے بنائے اور اللہ کے حکم سے کہا کہ تم تینوں سونے کے بن جاؤ. تینوں ڈھیرے سونے کے بن گئے. اب خادم کی آنکھوں میں منہ میں پانی آ گیا اور بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. روٹیاں 3 تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کی 3 ڈھیریاں بنائی. ایک کھسکا کر اس خادم کی طرف کر دی اور ایک ڈھیری کھسکا کر اپنی طرف کر لی, اور تیسری جو سونے کی ڈھیری بچی تھی اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ڈھیری اس کی ہے, یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. مرتا کیا نہ کرتا, کہا نبی کی صحبت سے جاؤں گا, سونا تو ملے گا, اب کیا کرتا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے. جو تھوڑی دیر پہلے یہ قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے نہیں کھائی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی ہمیشہ نرالا ہوتا ہے, دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے. اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, ان کے سامنے قبر ہوتی ہے, وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دوسری اینٹ بھی اس خادم کی طرف کر دی اور جو اپنا ڈھیرا تھا وہ بھی اس خادم کی طرف کر دیا اور کہا کہ جاؤ دنیا کے پجاری, 3 اینٹیں تم لے جاؤ, اور اپنا ساتھ بھی چھوڑ دیا.
عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور خادم دل دل میں سوچتا ہے کہ نبی کی صحبت سے تو گیا، سونا تو مل گیا، زندگی بسر ہو جائے گی، پوری زندگی آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتا رہوں گا، نبی کی صحبت سے گیا ہوں، ہاں نبی کی صحبت سے گیا ہوں، آرام سے گھر بیٹھ کر پوری زندگی کی روزی آگے کھاتا رہوں گا، صرف نبی کی ہی صحبت سے گیا ہوں۔ سونے کی تینوں ڈھیرے لی اور گٹھڑی باندھ کر نکلا، راستے میں 3 چور آ گئے، راستے میں 2 چور آ گئے، ڈاکو۔ اس خادم سے کہتے کیا ہے تیرے پاس، نکال۔ وہ خادم کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سونے کی 3 اینٹیں ہیں، ہم تینوں ایک ایک لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب ہاتھ سے کھلتا ہو تو دانت سے کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مان گئے، ٹھیک ہے۔ تینوں اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ایک درخت کے چھائے میں بیٹھ کر سونا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تینوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اور دوپہر کا وقت تھا، کڑاکے کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس خادم سے کہا کہ ہم سونا بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے بازار سے کوئی جا کر کھانا لے کر آئے، بازار سے روٹی لے کر آئے تاکہ ہم تینوں کھا لیں آرام سے، اور پھر سونا تقسیم کریں گے آپس میں۔ ایک خادم کو بھیج دیا بازار میں کھانے کے لیے، اور یہ ادھر دونوں سونے کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے۔ ادھر بازار میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو ایک کام کر، یہ سونا تیرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تو نے لیا تھا، یہ دونوں ڈاکو اس پر قبضہ کر رہے ہیں، تو ایک کام کر، اپنا کھانا بازار ہی میں کھا لے یہاں پر، اور ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا کر چلا جا، اور وہ جاتے ہی اس کھانے کو کھائیں گے اور کھاتے ہی ختم ہو جائیں گے، سارا سونا تیرا ہو جائے گا۔ شیطان کی پلاننگ دیکھو کس طرح اس دنیا نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دل میں وسوسہ شیطان نے ڈالا، اپنا کھانا کھا لیا، ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا لیا، اور ادھر جو سونے کی رکھوالی کے لیے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکو، ان کے دل میں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ جیسے ہی وہ خادم آئے گا، سونے کا مالک آئے گا، تلوار سے اس کی گردن جدا کر دیں گے، سارا سونا ہمارا ہو جائے گا، ایش ہی ایش ہے، 1.5 اینٹ تقسیم کر لیں گے۔ ادھر سے وہ پلاننگ کر کے آیا، ادھر سے یہ پلاننگ بنائے ہوئے ہیں۔ جب وہ خادم روٹی لے کر آیا سونے کا مالک، اور جیسے ہی پاس پہنچا انہوں نے زور سے تلوار کھینچ کر ماری، سر تن سے جدا کر دیا، اور خوش ہوئے کہ اب تو سارا سونا ہمارا ہو گیا۔ انہیں پتہ نہیں ہے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ دونوں کہتے ہیں پہلے آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر سونا لے کر نکل جائیں گے۔ بیٹے کھانا کھایا، کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے تو ایک دوسرے کہتے طبیعت تھوڑی بگڑ رہی ہے، آرام کر لیتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹے، آنکھ بند ہوئی اور موت آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئے۔ پھر کس نے اٹھنا تھا؟ ایک طرف 3 سونے کے ڈھیرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف تینوں ان سونے کے مالکوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب چند دن کے بعد وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ 3 سونے کے ڈھیرے پڑے ہوئے ہیں اور 3 لاشیں پڑی ہوئی ہے، تو سونے کے ڈھیروں کو ٹھوکر لگا کے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اے دنیا تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ تو یہ حال ہے دنیا کا، اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اس کو کبھی کسی نے کسی کو کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو دنیا اتنی کماؤ جتنی ہماری ضرورت ہے، ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو تو ہمارے اعمال اچھے ہو، ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہمارے اعمال ایسے ہو کہ ہم رب العالمین کے دربار میں جائیں، رب دیکھ کر خوش ہو جائے، ہمارا نبی جب ہمیں دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو کہے کہ یہ میرا امتی ہے، پوری زندگی پیشانی، پوری زندگی سر پر ٹوپی اوڑھتا رہا، پوری زندگی پگڑی باندھ کر میری سنت کو زندہ کرتا رہا،
رہا. ہاں نبی دیکھے تو دیکھے کہ اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے, اس کا لباس نبی کے طریقے کے مطابق ہے, اس کے بال نبی کے طریقے کے مطابق ہے, اس نے اپنی پوری زندگی کو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین آئیڈیل دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ایسی زندگی, ایسا مذہب ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جس کی. کتنا بہترین مذہب دیا ہے, کتنا بہترین نبی دیا ہے, کیسی بہترین کتاب ہمیں دی ہے. ہدی للمتقین. قرآن جب تلاوت کرتے ہیں ہم شروع میں لا ریب فی, ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے شک ہی نہیں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں شک ہی نہیں ہے. ایسی کتاب ہمیں دی ہے, ایسا نبی ہمیں دیا ہے اور ایسا مذہب ہمیں دیا ہے. اس کو چھوڑ کر مسلمانوں ہم یہود و نصارہ کی طرز پر چلیں, ہم غیر مسلموں کو رسم و رواج میں پڑ جائیں, ہم کسی غیر کے طریقوں کو اپنائیں, ہم نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیں, ہم قرآن کو چھوڑ دیں, ہم نبی کی زندگی کو چھوڑ دیں, ہم اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیں, پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کامیاب ہونا ہے, اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو لازم پکڑ لو, ایک ایک سنت کو لازم پکڑ لو. جب سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی, جب ہم بدعات کو رسومات کو ختم کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون بن جائے گی, تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی. آخرت میں ہمارے لیے مزے ہی مزے ہوں گے, جنت ہی جنت کی نہریں ہی نہریں ہوگی ہمارے لیے. اگر اعمال اچھے ہوں گے, اگر زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی, اور اگر زندگی بھر شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا, شیطان کے اور نفس کی مانتا رہا, جو نفس نے کہا ویسا کرتا رہا, جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری, تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا, تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا, خسارے ہی خسارے میں ہوگا, پریشان ہی پریشان ہوگا. تو ہماری اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اصل جو لامحدود زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا تو دارالامتحان ہے, یہاں پر رہ کر ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس کی فکر کریں اور اس کو دل میں بسا لیں کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جب جاؤں تو میرے اعمال اچھے ہو, میرا رب مجھ سے خوش ہو. جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے, اور جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو مجھے دیکھ کر میرا رب یوں کہے کہ واہ میرے بندے, تو کیا اعمال کر کے لایا ہے, کیا نیکیاں کر کے لایا ہے, کیا نمازیں اور نوافل پڑھ کے لایا ہے. رب بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے, نبی بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. جب نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی. صحابہ اکرام کے عجیب واقعات ہیں, نبی علیہ السلام سے محبت کے, نبی کے طریقے کو اپنانے کے. حدیث شریف میں ہے ایک صحابی کا عجیب واقعہ لکھا ہے. اس صحابی کے سر کے بالوں کے درمیان سے مانگ نہیں نکلتی تھی, وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ نبی کی ایک سنت میرے سے چھوٹی جا رہی ہے. کیوں؟ اس صحابی کے بال گھنگریالے تھے, حبشہ کے ہوں گے, بال گھنگریالے تھے, اور ان بالوں کے درمیان سے سیدھی مانگ نہیں نکلتی تھی, اور مانگ نکالنا سنت ہے. وہ صحابی پریشان ہوتے تھے کہ میں نبی کی سنت ایک میری زندگی سے چھوٹ رہی ہے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, لوہے کی ایک ساخ کو گرم کیا اور گرم کرتے ہی اپنے سر پر ایک دم چپکا دیا, جس سے ان کے بال دونوں طرف الگ الگ ہو گئے. پھر صحابہ کرام نے کہا بھی کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, یہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. کہا کہ میری تکلیف تو دور ہو جائے گی, میں نے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے, نبی کی سنت میری زندگی میں آ گئی. یہ حال تھا صحابہ اکرام کا, یہ حال تھا نبی کے یاروں کا. ایک ایک نبی کے طریقے کو لازم پکڑا ہے, جیسا نبی نے کیا صحابہ نے اسی طرح زندگی گزار کر دکھائی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے اسلام دیا ہے. ہمیں اسلام کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کی گودوں سے اسلام ملا ہے, ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا ہے. اگر صحابہ اکرام جیسے واقعات پیش آتے, اگر جو انہوں نے تکالیف برداشت کی ہے, جو انہوں نے ظلم اور تشدد برداشت کیا ہے, ویسے ہم پر حالات نہیں آئے ہیں. صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو, نہ بچوں کو دیکھا, نہ بیوی کو دیکھا, نہ ماں باپ کو دیکھا, سب کچھ نبی پر قربان کر دیا.
اپنے بچوں کو یتیم کرنا برداشت کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ ہونا برداشت کیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا برداشت کیا، نبی کے لائے ہوئے کلمے کو، قولوا لا الہ الا اللہ کلمے کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی کا لایا ہوا دین لوگوں کے گھر گھر پہنچ جائے، نبی کی سنت لوگوں میں زندہ ہو جائے، نبی کا طریقہ ہر مسلمان کے گھر تک پہنچ جائے۔ آج ہمارے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، مسلمان کا گھر ہے غیر مسلم کا گھر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکالا ہے تو ہم مسلمانوں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی اللہ نے 100% دین میں رکھی ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی دین ہی میں ہے۔ جب وہ دین کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی زندگی خوشگوار بنے گی، اس کی آخرت بھی اچھی بنے گی، اس کی دنیا بھی اچھی بنے گی۔ دنیا ایک دارالامتحان ہے، یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، یا ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ جو قبر میں جب انسان سے جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے کیا اعمال کر کے لائے ہو، کون سے اعمال کر کے لائے ہو، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اچھے اعمال کرو، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ مسلمان کے جو عقائد ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے، جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جب ہم قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی آخرت میں 100% کامیاب ہوگی۔ ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم آخرت کا اس طرح انکار کرتے ہیں جیسے کوئی غیر مسلم کر رہا ہو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم ایک دن کی مزدوری پر کسی کو رکھتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، تو مزدوری دینے سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کیا کام کیا ہے، یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ کیا جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ساتھ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم عیاشی بدماشی کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، زنا کرتے رہے، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور وہ جس بندے کو ہم 400-500 روپے دے کر دن میں اس سے سوال کرتے ہیں، کیا رب العالمین نے ہمیں 60-70 سالہ جو زندگی دی ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ہماری زندگی کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ نبی نے فرمایا پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے، کون سے نیک اعمال کر کے لایا ہے، کون سی نمازوں کا اہتمام کیا تھا۔ ہم دین سے بے خبر ہو چکے ہیں، ہم آخرت سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو، دین جتنا مولوی کے لیے ہے اتنا ہر مسلمان بندے کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی نے دین پڑھا ہے اس کے لیے دین ہے، مولوی عالم بنا ہے اس کے لیے دین ہے، ہمارے لیے تو کوئی دین نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہو۔ دین جتنا ایک مولوی کے لیے ہے اتنا آپ کے لیے بھی ہے۔ دین جتنا ایک جاہل عوام کے لیے ہے اتنا میرے لیے بھی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر ہم علم کو بھلا دیں اور یوں سمجھے کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ نماز فرض ہے، اگر نہیں سیکھی تو پوچھا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں پوچھ کر ادا کی تو پوچھا جائے گا۔ رمضان کے روزے فرض ہے، اگر نہیں رکھے تو پوچھا جائے گا۔ حج فرض ہے، مال ہونے کے باوجود نہیں گیا تو پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اسی بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان یہی ہے کہ پروردگار ہم سے مرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اس کے بارے میں ہمارا پروردگار ہم سے پوچھے گا، ہم نے کتنے برے اعمال کیے ہیں اس کا عذاب، اس کی سزا بھی ہمیں اپنا رب العالمین ہمیں سزا دے گا۔ آج میرا بیٹا کوئی غلط کام کرے میں اس کو سزا دیتا ہوں، آج میرا شاگرد غلط کام کرے میں اس کو سزا دیتا ہوں، میرا اسٹوڈنٹ غلط کام کرے اسکول میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ کیا رب العالمین نے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، کتنی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہے،
आँख अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, पैर अल्लाह की नेमत है, कितनी अल्लाह की नेमत है, दांत अल्लाह की नेमत है। इतनी सारी नेमतों के इस्तेमाल होने के बावजूद, सुबह से लेकर शाम तक दोनों टाइम का खाना मिलने के बावजूद, रात को सोए तो बे उठने के बावजूद, इतनी नेमतों के बावजूद हम ये समझते हैं कि हमसे नहीं पूछा जाएगा। किस मुंह से हम कहते हैं हमसे नहीं पूछा जाएगा? किस मुंह से कहते हैं? हम एक दिन का बच्चे को होमवर्क देकर शाम को पूछते बेटा क्यों नहीं करके लाया है? क्या रब्बुल आलमीन हमसे नहीं पूछेगा कि तुम जिंदगी कहाँ गुजार के आए हो, क्यों नेक अमाल करके नहीं लाए, क्यों ज़कात नहीं दी, क्यों हज नहीं किया, क्यों नमाज ही नहीं पढ़ता था? पूछेगा। उसने पैदा किया है, उसने जिंदगी दुनिया में भेजा है, इसीलिए भेजा है कि मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल करूंगा कि जिंदगी कहाँ गुजार के आया है, कितनी जिंदगी मेरे तरीके के मुताबिक गुजारी, कितनी जिंदगी शैतान के नक्शे कदम पर गुजारी है। जब तक हम नबी के तरीके को लाजिम नहीं पकड़ेंगे, जब हम नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मुसलमानों, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर अपनी ज़िंदगी को और अपनी आखरत की ज़िंदगी और अपनी दुनिया की ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहते हो तो अपनी आखरत की फ़िक्र करो, अपनी कब्र की फ़िक्र करो, अपनी जन्नत की फ़िक्र करो। मुसलमान का ईमान ही इसी बात पर है, और हमारा ईमान है कि जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमसे पूछेगा, वो हमसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा था कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे पहचानो। ज़मीन को देखो, आसमान को बगैर सुतूरों के खड़ा हुआ देख लो, ज़मीन को पानी पर बिछी हुई देख लो, मेरी इतनी सारी मखलूक देख लो, हवा देखो, आग देखो, जमीन को बिछी हुई देखो, और इतनी सारी मखलूक देखो, इन दरख्तों के पत्तों को देखो, इन चहचहाती हुई चिड़ियों को देख लो, समंदर में रहती हुई मछलियों को देखो, और मेरे तमाम निज़ाम जो है, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, हवाएं चल रही है, और वक्त पर बारिश हो रही है, जमीन से बीज बो रहे हो और वहां से अनाज निकल रहा है, और माँ के पेट से बच्चा पैदा हो रहा है। और क्या रब का निज़ाम जो दुनिया में अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह फरमाते इस निज़ाम को सोचो, इस सारे निजाम को सोचो और मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। जब तक मुझे नहीं पहचानोगे, जब तक मुझे नहीं पहचानोगे तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर मुझे पहचान लिया और मेरी इन निशानियों के जरिए मुझे पहचाना तो तुम कामयाब हो, और मेरे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो तुम कामयाब हो, सुरखरू होकर जन्नत में जाओगे। और अगर मुझे नहीं पहचाना तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो, इसलिए कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। असल चीज है रब को पहचानना, अपने खालिक की मोहब्बत दिल में इस तरह बैठ जाए कि वो अपने रब को पहचानता हो कि मेरे रब ने मुझे क्यों पैदा किया है, मेरे रब ने मुझे क्यों पैदा किया है, और जो मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी है वो जिंदगी किस लिए दी है। क्या सिर्फ खाने पीने के लिए दी है? क्या सिर्फ बीवी बच्चे पालने के लिए दी है? नहीं, इसलिए दी है कि मेरी इबादत करो, मुझे पहचानो, मेरे अजायबात को देखो, और मेरी जात के बारे में गौर फिक्र करो और मुझे पहचानो। जब तक हम अपने रब को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जब रब को पहचान लिया, अपनी जिंदगी को नबी के तरीके के मुताबिक ढाल दिया तो कामयाब है, और यही कामयाबी है। और कुरान, इसी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान सोचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहचानो अपने परवरदिगार को, पहचानो अपने खालिक और अपने मालिक को। हाँ, अगर अपने परवरदिगार को पहचाना, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून बनाएगा, हमारे लिए जन्नत का फ़ैसला करेगा, हमारे लिए आखरत में नेमतों का फ़ैसला होगा, हमारी ज़िंदगी खुशगवार होकर ज़िंदगी गुजरेगी। और अगर हमने अपने नबी को नहीं पहचाना, अपने खालिक को नहीं पहचाना, अपने मालिक को नहीं पहचाना, अपने मालिक को नहीं पहचाना, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो।
آج تم دیکھو ایک کتا بھی اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفا کرتا ہے. اگر ہم اتنی بھی اپنے مالک کے ساتھ وفائیں کر لیں, اپنے مالک کو پہچان لیں, تو تمہارا مالک تو تمہیں خوش کرنے کے لیے, تم سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملے, میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے, میرا بندہ مجھ سے رابطہ رکھے, میرا بندہ مجھے پہچانے, میرا بندہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑے, اس کا دل میرے ساتھ لگا ہوا ہو, اس کا اعمال میرے طریقے کے مطابق ہو, میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. جب تک ہم نبی کے طریقے کو لازم نہیں پکڑیں گے. قرآن نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے پاک پیغمبر, آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, تو ان کو کہو کہ آپ کی اتباع کریں. فاتبعونی, ان کو کہو کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, رب خود تم سے پیار کرے گا, رب خود تم سے پیار کرے گا. اور جب تک رب سے ہم پیار نہیں کریں گے, رب سے ہم محبت نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تو اپنے پروردگار کو پہچانو, اپنے پروردگار کی محبت اپنے دل میں ڈالو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, اپنے آخرت کے تمام مناظر اور جو منازل ہے ان کے بارے میں سوچو. میں رب کے قبر میں جاؤں گا, مجھ سے فرشتے سوال کریں گے, میں کیا جواب دوں گا؟ میں میدان محشر میں جاؤں گا, رب پوچھے گا, میں کیا جواب دوں گا؟ میں پلسرات پر کیسے گزروں گا؟ میں نبی کے سامنے جب کل قیامت کے دن جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ دعویٰ تو میرا یہ کہ میں نبی کا امتی ہوں, دعویٰ تو میرا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں, دعویٰ تو یہ کہ میں اپنی نبی پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں, لیکن اعمال نبی والے نہیں ہے, طریقہ نبی والا نہیں ہے, زندگی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, پھر کیسا عاشق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار بنے ہوئے, ہم سچے نبی کے جھوٹے عاشق بنے ہوئے ہیں. اپنے اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیاں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے. ہماری جوانی, ہمارا بچپن, ہمارا بڑھاپا بھی نبی کی زندگی کے لیے قربان ہو. ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارو. اگر نبی کا طریقہ ہوگا ہماری زندگیاں کامیاب ہے, جب تک نبی کا طریقہ نہیں ہوگا اللہ کی قسم ہماری زندگیاں کامیاب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوق رکھ سنت گرامی سے ہے صرف آپ کی غلامی سے, جو کوئی پیرو رسول نہیں لاکھ طاقت کرے قبول نہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.